یار یہ بیٹری فری آپ چیک کریں ابھی بلیک جا رہے ہیں بھائی میں یار دیکھوں آپ یہاں پر پہنچے ہیں سمیع ابراہیم صاحب رات سے یہاں پر موجود ہیں. عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ارشد شریف صاحب کی والدہ کے حکم پر یہاں پر پہنچے ہیں اور میں ہمارے یہاں پر میڈیا کے ظاہر دوست موجود تھے لیکن وہ ہم خود نہیں ریکارڈ کرنا چاہتے تھے. وہ مناظر جب عمران ریاض خان صاحب آئے اور ارشد شریف صاحب کی والدہ محترمہ سے ملے تو ان کے جو جذبات تھے ان کے جو الفاظ تھے وہ بہت تکلیف دہ تھے. جب انہوں نے کہا کہ بس یہی کرنا تھا کہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننا تھا چھین لیا, اب کم از کم میرے بیٹے کو کی تدفین تو اس کے شایان شان ہونے دو. اور انہوں نے عمران ریاض خان صاحب سے کہا کہ اب آپ لوگ ہی میرے بیٹے ہیں اور بس میرا ایک کام کر دو کہ میرے بیٹے کو اس کا جو شان تھی جو اس کا مقام تھا اس کے مطابق اس کی تدفین کروا دو. بڑے وہ تکلیف دہ مناظر تھے, بڑے دل دہلا دینے والے وہ مناظر تھے. عمران بھائی آپ یہاں پر آئے ارشد بھائی کی والدہ کے حکم پر, کیا جذبات ہیں آپ کے؟ کچھ بھی نہیں بول سکتے. تو پھر میری کی گزارش ہے, میں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے پہلے گزارش کی ہے کہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہے ہیں صاحب, کبھی میں نے اپنے لیے ہاتھ نہیں جوڑے. جتنا ہمیں ذلیل کیا گیا, جو کچھ بھی کیا گیا, وہ سارے کو ایک طرف رکھ دے صاحب. یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے, میں نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑا. وہ اندر ایک ماں انتظار کر رہی ہے اپنے بیٹے کا, اس نے اپنا بیٹا اپنا شوہر اس مٹی کو دیا ہے. ایک دن میں اس گھر سے 2 لاشیں اٹھی ہیں. وہ جو دفنانے والا تھا آج وہ بھی چھن گیا. اس کو اس کا بیٹا صرف لا دیں خدا کا واسطہ. یہ آپ کی ریاست کر سکتی ہے, یہ آپ کی حکومت کر سکتی ہے. وہاں ایمبیسی آپ لوگوں کے کنٹرول میں, یہ آپ ہمیں کر کے دیکھ سکتے ہیں. جو چاہیے اپنے آپ کو بیچ کر ہم دیں گے. جس چیز کی سہولت چاہیے, جتنا پیسہ چاہیے, ہم اپنا سب کچھ بیچ کر دیں گے. یہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں آپ کے آگے خدا کا واسطہ, ان کے بیٹے کی لاش ان کو دیتے ہیں بچے. وہ ماں ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو عزت کے ساتھ دفن کرو, اور یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہم یہیں کھڑے رہیں گے, ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہے ہیں, اللہ کا واسطہ ہے کہ اس کے بیٹے کی لاش لانے میں ہماری مدد کریں. اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان آپ سے ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہمیں کوئی, ان کے سینے کے اندر جو ہے وہ دل نہیں ہے, پتھر ہے ان کے سینے میں. نہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی امید ہے, نہ اس گورنمنٹ سے کوئی امید ہے. ابھی تک سو رہے ہیں, یہ سورج اوپر آ گیا. نہ یہ رات ختم ہو رہی تھی, نہ سفر ختم ہو رہا تھا. میں جیسے اسلام آباد پہنچا ہوں لاہور سے, میں نے اتنا برا سفر کبھی نہیں کیا. مجھے بار بار ایسے لگتا تھا میں ابھی اٹھ جاؤں گا, سو رہا ہوں اور یہ سارا ایک خواب ہوگا. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. ہم اس دن کا حساب لیں گے لیکن بعد میں. ابھی گزارش صرف اتنا ہے کہ ہمارے بھائی کی جو لاش ہے اس کو واپس لانے کے لیے ہماری مدد کریں. وہاں پہ آپ کے پاس امبیسی ہے, آپ کے پاس وہاں پہ نظام ہے, ہمارے وہاں تک ہاتھ نہیں جا سکتے, مجبور ہیں, بندھے ہوئے ہیں. بس کسی طرح اتنا کروا دیں چیف جسٹس آف پاکستان کہ ہمارے بھائی کی لاش یہاں تک پہنچا دیں. سمیع صاحب جب عمران بھائی ملے, آپ تو ظاہر رات سے ارشد بھائی کی والدہ کے ساتھ آپ یہاں موجود ہیں, جب وہ ملے عمران بھائی تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ 2 بیٹے تھے, ایک پہلے چلا گیا اور ایک آج چلا گیا. اور یہی انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا واپس نہیں آ سکتا, لیکن میں یہی کہتی ہوں کہ جو اس کی شان تھی, جو اس کا مقام تھا, اس شان اور اس مقام کے مطابق اس کو دفن تو کرنے دو. یہ اس ماں کی آخری التجا ہے, یہ اس ماں کی آخری اپیل.
کیا دیکھیں میں جب پہنچا ہوں رات یہاں پہ تو وہ جو حوصلہ میں نے دیکھا ان میں مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ ارشد کی ماں اس قدر حوصلہ مند ہو سکتی ہے. پھر میں نے سوچا کہ ارشد کتنا حوصلہ مند تھا, یقیناً ایسی ماں کا بیٹا ہی اتنا حوصلہ مند ہو سکتا ہے. اور وہ اس وقت وہ بہت سارے لوگ تھے, کاشف عباسی بھی تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے, شاید میں اطلاع تھے, خبر گھمن تھے. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو مہمان آ رہے ہیں, ارشد کے دوست آ رہے ہیں, ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے. ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ جو دوست ارشد کے آئے ہوئے ان کو ناشتہ دو, ان کو ناشتہ کراؤ, یہ کہہ رہی تھی. اور بات ہو رہی تھی ارشد صاحب کے دوستوں کے ساتھ, جن کے ساتھ ظاہر ہے آپ سے بہت بات ہوتی کہ وہ یہی کہتے تھے یار کیا کریں گے, زیادہ سے زیادہ مجھے پتہ ہے کیا کریں گے, اینڈ پہ مجھے گولی مار دیں گے. تو وہی ہوا. ادھر ایک دن یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ سینٹ کی کوئی کمیٹی ہے, جب لوگوں کو کوئی مارتا ہے تو وہ لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے کوئی وہ بات چیت کرتے ہیں. ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے داخلہ کی. پھر ایک انفارمیشن کی ہے, انہوں نے کوئی ہمیں 2-3 دفعہ بلایا, ہم وہاں شکایت لگاتے تھے, بتاتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سب سے اچھا ارشد بھائی بتاتا تھا, ایک ایک چیز کاغذ نکال کے تفصیلات کے ساتھ, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھ کے اور پوری تیاری کے ساتھ ارشد بھائی آتے تھے اور وہ بتاتے تھے. اس دن وہاں سے باہر نکلے نا تو ادھر کی گاڑی کھڑی ہوگی شاید ارشد بھائی کی, وہ گاڑی لے کر تو جا رہے تھے تو میں نے راستے میں روک لیا. میں نے کہا بھائی اکیلے مت پھرا کرو آپ یہاں پہ, آپ کو پتہ ہے آپ نے 100 دشمن بنا لیے ہیں, کوئی آپ کے اوپر حملہ کرے گا, بدتمیزی کرے گا تو یہ بعد میں برداشت نہیں ہوگی ہم سے, تو ایسے مت کرو, میں تو بندوبست کرتا ہوں, آپ اکیلے مت پھرو شہر میں. ڈر اس کے پاس سے ہی نہیں گزرا تھا. آپ یہ سوچیں کہ اتنا بہادر آدمی, اس کے لیے انہوں نے کتنی زمین تنگ کی ہوگی کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر گیا. کتنا وہ پاکستان سے پیار کرتا تھا. یعنی میں نے اس سے اگر حب الوطنی سیکھنی ہے نا تو ارشد شریف سے سیکھنی ہے. اس نے گلہ بھی نہیں کیا یار اپنے دل سے کبھی, وہ اپنی بات تو کرتا ہی نہیں تھا, وہ تو دوسروں کی بات کرتا تھا. کبھی اس کو یہ کہتے سنا